والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ نہیں پائیں گے کوئی قوم جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ پیار کریں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، اگرچہ وہ لوگ ان کے آباء و اجداد یا آل اولاد یا بھائی برادر یا کنبے قبیلے سے ہوں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اپنی خصوصی توجہ سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 22 کا آدھا حصہ پہلا، اس کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے یہ بڑی آیت ہے، آدھا حصہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ان سے پیار کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور نہ ان سے محبت کریں گے جو ان کے دوست ہیں۔ ظاہر ہے جو اپنا دشمن ہوتا ہے اس کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، اور جو اپنے دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاص طور پہ جان نثار صحابہ کو مخاطب یہاں کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دو قسم کی محبت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم سے، کسی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے اس کے مذہب کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے اس کے مذہب کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، ویسے کسی تعلق یا رشتہ داری کی بنیاد پہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، یا کسی رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پہ کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بالخصوص اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم یہ ذکر فرمایا کہ لا تجد قوما، اے پیارے حبیب آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو چکے ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں، آگے جو الفاظ نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ ان کے باپ بھی کیوں نہ ہوں یہ پھر بھی انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حبیب محمد عربی کے دشمن ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان کامل دیکھیے، پیارے حبیب اگر ان کا باپ بھی ہے اور وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ ان کا دشمن ہے،
یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ یہ واقعی ان لوگوں نے یہ مثالیں قائم کی ہیں۔ آج ہم سے تو باپ بھائی اور بیٹا تو کیا، ہم سے تو کوئی دوستی والا ہو تو ہم نہیں چھوڑتے، یار کیا کریں جی دوستی ہے، اب کیا کریں، تعلق ہے، ہم وہ تعلق نبھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جہاں تعلق مصطفی آ جائے سارے تعلق وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے، باقی سارے تعلق بعد میں، پہلے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ، پیارے حبیب ان کے بیٹے بھی ہوں تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر آپ کے دشمن ہیں تو وہ ان کے بھی دشمن۔ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے، لیکن فرمایا جہاں میرے نبی کے جان نثار صحابہ آئیں گے وہاں ان کی بیٹوں کی محبت آگے حائل نہیں آئے گی، بلکہ یہ کیا کریں گے، یہ آپ کی محبت کو غالب رکھیں گے اور بیٹوں کو بھی بلا کے رکھ دیں گے۔ تیسری چیز فرمائی او اخوانہم، ان کے بھائی اگرچہ سگے بھائی، فرمایا سگے بھائی بھی ہیں تو ہر چیز کو بلا کے رکھ دیں گے، پہلے آپ کی محبت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داریاں بھی انسان نبھاتا ہے، بعض دفعہ رشتہ داریاں نبھاتے وہ جائز و ناجائز کو بھی سامنے لے آتا ہے کہ رشتہ داری جی کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جہاں تیری محبت آ جاتی ہے، یہ پیارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، یہ رشتہ داریاں بھی بلا دیتے ہیں، پہلے محبت مصطفیٰ کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ابھی میں پڑھ رہا تھا، پہلے بھی میں نے کچھ واقعات درس کیے، مثال کے طور پہ غزوہ بدر کی مثال لے لیں۔ عتبہ باپ ہے کافروں کی طرف سے، کفر پہ مر گیا، لیکن ان کا بیٹا عتبہ کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آپ موجود ہیں، تو بار بار حضرت حذیفہ اجازت مانگتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پکارا ہے عتبہ نے، مجھے اجازت فرمائے سب سے پہلے اپنے باپ کا سر میں اتاروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جہاں محبت مصطفیٰ ہے وہاں باپ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ ادھر تھا کافروں کی طرف، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے اور وہ سرکار کے ساتھ تھے، تو پہلا جس نے پکارا لڑائی کے لیے تو وہ عتبہ تھا، بڑا جوان مرد تھا، قوی ہیکل تھا، بڑا جنگجو تھا، تو لوگوں نے کہا جی بڑا جنگجو ہے، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا سرکار یہ جو کہہ رہا نا بڑا میں جنگجو ہوں، میں بھی اسی کا خون ہوں، میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسا جنگجو، میں جاتا ہوں جہاد کے لیے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ جو ہے وہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے تھا، اور بار بار آگے بت دکھا کے بتوں کو بوسے دیتا اور بتوں کی تعریف کرتا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسلم سے اجازت سے یا سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیں میں جا کے بت کو بھی کاٹ کے آؤں، اپنے باپ کو بھی کاٹ کے آؤں۔ سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ ٹھہر جا، ابو عبیدہ ٹھہر جا۔ اسی طرح حضرت عمر کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں اس کا نام آس تھا، وہ غزوہ بدر میں اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، تو حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کا سر اڑا دیا تھا، اب وہ شیرت رشتہ داری نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ، بعد میں خیر وہ تو اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، وہ کافروں کی طرف سے تھے، تو آپ نے سرکار سے اجازت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت فرمائے سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ابو بکر محبت اولاد سے نہیں، ابو بکر محبت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ آپ کے ہاتھوں پر ایسے بکے ہیں، انہوں نے وہ بیعت کی ہے، یہ آپ کے وہ مرید ہیں، یہ وہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے صحابہ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو آپ کی اور اللہ کی محبت ہے وہ ایسی غالب آ چکی ہے کہ ان کے سامنے باپ کھڑا ہو، ان کے سامنے بیٹا کھڑا ہو، ان کے سامنے ان کا بھائی کھڑا ہو، ان کے سامنے ان کا ماموں کھڑا ہو، انہیں اس سے غرض نہیں ہے، یہ اس کو اس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ اور یہاں پہ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے صاحبزادے نے یہ بات کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار کہ ابا جان آپ میری تلوار کے وار میں آگے تھے،
تو میں نے تلوار کو ایسے کر دیا کہ میرا باپ ہے، اور میں نے آپ کو بچا دیا تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہو جب اسلام لے آئے تو سرکار دو عالم وسلم کے اس پیارے صحابی اور آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر جدا کر دیتا کہ تو میرے محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، یہ بڑی قربانیاں ہیں نظیم لوگوں کی۔ نظیم نبی کے جان نثاروں کی کتنی قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس زندہ ہے، ان کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی اسی اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اسی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غیبت نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اسی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں چغل خوری، بد زبانی، بد کلامی، سود خوری، حرام خوری نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم سے تو وہ قربانیاں مانگ ہی نہیں رہا؟ نہ ہم سے باپ کی قربانی، نہ بیٹے کی قربانی، نہ بھائی کی قربانی، نہ رشتہ دار کی قربانی۔ ہمارے اوپر تو وہ ہمیں سے کسی ایک پر بھی وہ وقت نہیں آیا۔ وہ تو بڑی قربانیاں تھیں، ہم سے تو یہ چھوٹی قربانیاں مانگ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مانگ رہے ہیں کہ اے میری محبت میں یہ دنیا کی محبت چھوڑ دو، میری محبت میں یہ حرام خوری چھوڑ دو، میری محبت میں سود خوری چھوڑ دو، میری محبت میں دھوکہ دہی چھوڑ دو، میری محبت میں اپنے بھائیوں سے محبت کرنا سیکھو، مسلمان سے محبت کرنا سیکھو میری وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر آج کا مسلمان یہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے سوچنا چاہیے وہ ایمان کے کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اور بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اٹھ کے پیمانے لیے بیٹھا ہے، ان صحابہ کو تو تولتا پھرتا ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے، یہ اس سے یہاں آگے ہے، یہ اس سے یہاں پیچھے ہے، یہ اس سے آگے ہے۔ آج کا مسلمان اس قابل ہی نہیں کہ وہ ترازو کھولے۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی قربانی دے کے آئے نا تو پھر بات کرے، پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے آئے پھر بات کرے، پہلے اپنے 72 تن قربان کر کے آئے پھر اہل بیت پہ بات کرے، پھر پتہ چلے کہ جناب ہاں جی تجھے حق حاصل ہے۔ آج جناب تو نے نہ قربانی دی، نہ تو نے کوئی جناب اپنے بیٹے ذبح کروائے، نہ اپنے بھتیجے ذبح کروائے، نہ اپنے بھانجے ذبح کروائے، نہ تو نے اپنے بھائی کی قربانی دی، اور تو آج اٹھ کے کبھی اہل بیت کے لیے پیمانے لگاتا ہے اور ترازو لگاتا ہے، اور کبھی صحابہ کرام کے لیے تو ترازو لگاتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہے صحابہ کرام ہوں یا چاہے آپ کی آل پاک ہو، وہ عظیم سے عظیم تر ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہے۔ اللہ نے ان جیسی شخصیات دنیا میں بعد میں پیدا ہی نہیں کی، رب نے وہ سانچے ہی توڑ دیے ہیں جن میں اللہ نے آل پاک کو اور صحابہ کرام کو اللہ نے بنایا تھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ابھی میں یہ وقت نہیں، وگرنہ میں آپ کو ابھی میں کئی واقعات اور پڑھ رہا تھا، آپ کو واقعات سناؤں، غزوہ احد کے واقعات سناؤں، آپ دنگ رہ جائیں اور آپ حیران ہو جائیں یار اتنی ہمت کہ سگے باپ کا سر اڑا کے ایسے اس کو تلوار کے ساتھ پھینک دیا۔ تو کسی نے اس وقت وہاں کافروں سے کہا اے کچھ خیال کر، تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا میں باپ کو بعد میں جانتا ہوں، پہلے محمد عربی کو جانتا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے، یہ کوئی عام باتیں ہیں، عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ آئیے آج کے درس مبارک میں ہم کم از کم یہ تو عہد وفا کریں، یا اللہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے وہ قربانی تو ہم نے نہیں دی اور نہ شاید ہم دے سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کی محبت میں آج کے بعد ہم برائی اور گناہ کو چھوڑتے ہیں، آج کے بعد ہم سود خوری کو چھوڑتے ہیں، آج کے بعد ہم نشہ آور چیزوں کو چھوڑتے ہیں، آج کے بعد ہم تمام قسم کی برائیوں کو اور تمام جس سے مسلمان کا نقصان ہو اس کو چھوڑتے ہیں، اور آج کے بعد ہم آپس میں مسلمان کے ساتھ محبت اس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس سے پیار اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ بھی میرے نبی کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔